بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اسی نے زمین اور آسمان کو خلق کیا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اسی کا ہے. ساری حمد اللہ کے لیے جو ہمیں ہر دن رزق عطا کرتا ہے. ساری حمد اللہ کے لیے جو ہمیں ہر دن توفیق عطا فرماتا ہے. ساری حمد اللہ کے لیے جنہوں نے 14 معصومین محمد مصطفیٰ سے لے کر امام المہدی الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ السلام ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا. ساری حمد اللہ کے لیے کہ جنہوں نے قرآن المجید کو بھی نازل کیا کہ جس دنیا کا زندہ معجزہ ہے اور جو ہمیں اس دنیا کے ہر لمحے میں ہدایت فرماتا ہے. جس طرح قرآن اہل البیت کی تعریف کرتا ہے ویسے ہی اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی تعریف کرتے ہیں. اس لیے تو رسول اللہ نے حدیث میں فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرۃ اہل البیت کہ میں تمہارے درمیان 2 بہت ہی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. پہلا تو کتاب اللہ اور دوسرا میری اہل البیت. تو ہم پروردگار سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے ہر لمحے میں قرآن اور وارث قرآن کے راستے پر اور اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات. آج جس بیوی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کے نانا بھی معصوم، ان کے بابا بھی معصوم، ان کی ماں بھی معصوم اور ان کے 2 بھائی بھی معصوم. وہ بیوی کہ جنہوں نے یزید کو اس وقت جواب دیا کہ جب کوئی بھی جواب دینے والا نہیں تھا. وہ بیوی کہ آج جو یہ حسینیت دنیا کے ہر کونے میں زندہ اور جاری ہے وہ انہی کے صدقے سے جاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ فرماتے ہیں کہ افضل الجہاد کلمۃ الحق عند جاہل کہ سب سے بڑی جہاد، سب سے امپورٹنٹ جہاد ظالم کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا ہے. تو اب وہ جہاد جو تلوار کے ساتھ ہوتی ہے وہ جہاد اصغر ہے، چھوٹی جہاد ہے، اور کلمہ حق بلند کرنا جہاد الاکبر ہے، سب سے بڑی جہاد ہے. تو میں ایک جملہ کہہ دوں کہ یزید سے بڑا اس پوری دنیا میں کوئی ظالم نہیں. کربلا میں سب سے زیادہ ظلم ہوا تو یزید سے بڑا کوئی ظالم نہیں. اور جس بیوی نے یزید کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اسی کے دربار میں کلمہ حق بلند کیا، وہ اس بیوی سے زیادہ بڑی کوئی مجاہدہ نہیں. اور وہ بیوی نواسی رسول زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا. تو آج یہ جو حسینیت زندہ ہے وہ انہی کے صدقے سے زندہ ہے. تو اب بعض مرتبہ یہ احتراز کیا جاتا ہے کہ ہم جو یہ مجلسیں کرتے ہیں، یہ فرش عزا بچھاتے ہیں، اس کے اندر اتنا زیادہ امام حسین کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اتنا زیادہ اماموں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اتنا زیادہ علی 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 کیوں کرتے رہتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ بعض مرتبہ احتراز کیا جاتا ہے اور اس کا جواب ہمیں حدیث نبوی سے ملتا ہے. ایک ایسی حدیث کہ جس کا ذکر شیعہ اور سنی کتابوں نے کیا ہے. کون سی حدیث ہے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں
کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ علی ابن ابی طالب کے ذکر سے اپنی مجالسوں کے اوپر زینت بخشو. پھر سرور کائنات فرماتے ہیں کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر خداوند عالم کا ذکر ہے اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. اور اگر اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کا ذکر کرنا ہوگا اور اللہ والوں کا بھی ذکر کرنا ہوگا. اور یہ اللہ والے کوئی اور نہیں سوائے محمد اور آل محمد. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات. ہم اپنی مجالسوں میں اس لیے امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے امام علی کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ علی کا ذکر اللہ کا ذکر. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نعرہ حیدری صرف علی کا ذکر ہے؟ بالکل نہیں. نعرہ حیدری میں سارے عقیدے موجود ہیں. نعرہ حیدری محمد وآل محمد بلند ترین صلوات. اس کی میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جب انسان اسکول جانا شروع کرتا ہے، ہمارے بچے سب سے پہلے اسکول سسٹم میں جاتے ہیں، سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ایلیمنٹری اسکول، پھر ہائی اسکول، یونیورسٹی، بیچلرس، ماسٹرس، پھر پی ایچ ڈی. پھر انسان نے پڑھ لیا تو اگر کوئی یونیورسٹی جیسے اگر کوئی جاب انٹرویو سے سوال کرے کہ آپ کی ایجوکیشن لیول کیا ہے، اور وہ شخص کہے کہ میں یونیورسٹی سے پڑھ چکا ہوں، میرے ماسٹرس بھی ہے، پی ایچ ڈی بھی ہے، تو اب کیا سوال بنتا ہے کہ آپ نے ایلیمنٹری اسکول سے پڑھا ہے؟ اگر کوئی کہے کہ میں نے یونیورسٹی سے پڑھ چکا ہوں، میرے پاس پی ایچ ڈی ہے، تو سوال بنتا ہے کہ آپ نے ایلیمنٹری اسکول سے پڑھا ہے. اسی طرح کلمہ شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے. لا الہ الا اللہ اسلام کی بنیاد ہے. مثال کے مطابق یہ ایلیمنٹری اسکول ہے، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ کے کلمے میں صرف اللہ کا ذکر ہے، کسی اور کا ذکر نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اور پھر محمد الرسول اللہ، سرور کائنات کے کلمے میں اللہ کا بھی ذکر ہے اور رسول اللہ کا بھی ذکر ہے، کیونکہ رسول اللہ اللہ کے حضور ہے. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور پھر علی کے کلمے میں علی ولی اللہ ووصی رسول اللہ بخلیفتہ بلا فصل. علی کے کلمے میں اللہ کا بھی ذکر ہے، سرور کائنات کا بھی ذکر ہے اور مولائے کائنات کا بھی ذکر ہے. علی کے نعرے میں نعرہ توحید بھی آ گیا، نعرہ رسالت بھی آ گیا اور نعرہ ولایت بھی آ گیا. کہ جو شخص علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی وحدانیت پر بھی ایمان رکھتا ہے. تو یہ ہے توحید، اسلام کے سب سے امپورٹنٹ عقائد میں سے، سب سے عظیم عقائد میں سے ہے. یہ توحید کا پیغام ایک ایسا پیغام ہے کہ جو سارے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد مصطفیٰ تک سارے نبیوں نے اس پیغام کا اعلان کیا ہے. اور یہی وہ اعلان ہے کہ جس کے اندر جس کو سب سے زیادہ حملہ بھی ہوتا ہے. اور اگر توحید کے پیغام کو حملہ نہیں ہوتا ہے تو ان شخصیات پر حملہ کیا جاتا ہے کہ جن شخصیات کا کام ہی یہ ہے کہ وہ توحید کے پیغام کو پہنچائے. لیکن جب تک وارث دین خدا ہے، جب تک وارث قرآن ہے، توحید کا پیغام اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. درود پڑھ دیجیے محمد و آل نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی. تو اسی کے مطابق میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گا. ایک شخص خلیفہ کے دربار میں آتا ہے، یہودی ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. تو سن کے خلیفہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ چلو یہ بھی تاریخ میں لکھ کر جائے گا کہ ہم نے ہی کسی کو مسلمان بنایا. تو خلیفہ نے کہا کہ چلو اب یہ کلمہ پڑھو. لیکن وہ یہودی کہتا ہے کہ میں کلمے سے پہلے میرے پاس ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے دیجئے اور میں کلمہ پڑھ لوں گا. اب خلیفہ اور دربار میں جتنے بھی صحابی ہیں سوچ رہے تھے کہ یہودی ہے، آسان سے سوال کرے گا. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بس یہودی نہیں ہے، یہودیوں کا عالم ہے. تو یہودی آگے آتا ہے اور اپنا سوال پیش کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرا سوال ایک قرآنی آیت کے بارے میں ہے، بہت ہی مشہور آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ کل شیء قدیر، کہ اللہ
ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہودی کہتا ہے کہ خلیفہ سے کہتا ہے یہودی کہ کیا آپ اس آیت کو سچ مانتے ہیں؟ خلیفہ نے کہا بالکل، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یہودی نے کہا کہ سوچ کے بتائیے خلیفہ، کیا آپ اس آیت کو سچ مانتے ہیں؟ کیا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے؟ خلیفہ نے کہا بالکل، اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو اب یہودی پوچھتا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا آپ کا اللہ ایک دوسرا اللہ بھی بنا سکتا ہے؟ اس کو سن کے خلیفہ خاموش. اگر کہے کہ ہاں بنا سکتا ہے تو وحدہ لا شریک کیسے، ایک اللہ کیسے؟ اور اگر کہے کہ نہیں بنا سکتا تو کل شیء قدیر کیسے؟ تو خلیفہ نے دربار میں دیکھا جتنے بھی صحابی تھے ان سب سے کہا، جتنے بھی مولوی تھے ان سب سے کہا کہ چلو ان سوالوں کا جواب بتاؤ. یہ مولویوں کا کام ہی یہ تھا کہ وہ دین خدا کی تعلیم دے بغیر وارث دین خدا کے علی ابن ابی طالب کے. بس علی ابن ابی طالب سے سوال نہیں کرنا ہے، خود ہی دین کی تعلیم دینی ہے. تب وہ صحابی مولوی جو ہوتے ہیں، علماء بہت ہی دیر تک سوچتے ہیں، مناظرہ کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، سوال کا جواب نہیں پتا ہوتا. میں یہودی سے کہتے ہیں کہ بس مجھے 3 دن چاہیے. یہودی نے 3 دن دیے. ایک دن گزرتا ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، تیسرے دن یہودی واپس خلیفہ کے دربار میں آتا ہے. خلیفہ نے پھر مولویوں سے کہا کہ چلو اس سوال کا جواب ملا تم لوگ کو؟ مولویوں نے کہا کہ ہاں بے شک ہمیں اس سوال کا جواب مل گیا ہے. کیا جواب ملا؟ کہتے ہیں کہ اس یہودی کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس یہودی کو قتل کرنا پڑے گا. خلیفہ نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی، اس کو قتل کیوں کر رہے ہو؟ تو پھر وہ مولویوں نے کہا کہ اس یہودی کو اس لیے قتل کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے توہین مذہب کی ہے، اس نے توہین اللہ کی ہے. یہ ہمارے دربار میں آ کے پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہارا اللہ ایک دوسرا اللہ بنا سکتا ہے، تو اس لیے اس نے اللہ کی توہین کی ہے، اب اسے قتل کرنا پڑے گا. یہ جواب ہے. تب ایکسیکیوشنر نے خلیفہ نے ایکسیکیوشنر کو اشارہ کیا، اسے تلوار نکالی، یہودی کی گردن پر رکھی. دیکھا کہ یہودی ہنس رہا ہے. خلیفہ نے پوچھا کہ تجھے موت سے ڈر نہیں ہے؟ تو یہودی کہتا ہے کہ میں موت سے زیادہ تیری بے بسی پہ ہنس رہا ہوں. میری تو موت ہو جائے گی لیکن سوال زندہ رہے گا. ابھی آپ میری باڈی کو باہر پھینکیں گے تو لوگ سوال کریں گے کہ آپ نے اسے کیوں مارا. پھر آپ وجہ بتائیں گے، کہیں گے کہ اس نے پوچھا تھا کہ کیا آپ کا اللہ کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے. ایک کان سے دوسرے کان میں، دوسرے کان میں تیسرے کان میں. پھر اس طرح میرا سوال پھیل جائے گا اور میں اس سوال کا فاؤنڈر بن جاؤں گا. اس طرح مجھے ہمیشہ کے لیے زندگی ملے گی. درود پڑھ دیجیے محمد و آلہ. خلیفہ نے فوراً اس کو سن کے کہا، پریشان ہو گئے. ایکسیکیوشنر سے کہا کہ تلوار ہٹا، اس سے تو اور بھی زیادہ شرمندگی ہوگی. کہا کہ تلوار ہٹا. جب تلوار ہٹا دیا تو پھر خلیفہ اور صحابیوں نے مناظرہ کیا اور ڈیسائیڈ کیا کہ بس ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس قرآنی آیت کو قرآن سے نکال دیتے ہیں. نعوذ باللہ. سب کچھ کرنے کو تیار تھے، بس علی کے دروازے میں جانے کو تیار نہیں. کیا کہنے؟ تو پھر دربار کے کونے سے سلمان فارسی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہودی سے کہ آ چل میں تجھے اس کے گھر لے کر چلوں کہ جو وارث دین خدا ہے، کہ جو وارث خدا ہے، وارث قرآن ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام. سلمان الفارسی اس یہودی کو علی کے دروازے کے پاس لے کر جاتے ہیں. پھر علی ابن ابی طالب کی آواز آتی ہے کہ اب وہ سائل آتا ہے کہ جس کا مجھ سے سوال ہے. اس کو سن کے یہودی پریشان ہو گیا. سلمان فارسی نے پوچھا کہ تمہیں سوال کا جواب نہیں چاہیے، جا کہاں رہے ہو؟ یہودی کہتا ہے کہ جو شخص مجھے بغیر دیکھے پہچانتا ہو وہ میرے سوال کا جواب بھی جانتا ہوگا. تو مولائے کائنات باہر آتے ہیں اور پھر یہودی نے واپس سوال کیا. پوچھتا ہے کہ کیا آپ کا اللہ ایک دوسرا اللہ بنا سکتا ہے؟ اور مولائے کائنات نے فوراً جواب میں کہا کہ کیوں نہیں، ہمارا اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، وہ کن کہے اور فیکون ہو جائے. ہمارا اللہ کل شیء قدیر ہے، ایک نہیں 1000 بھی خدا بنا سکتا ہے، لیکن خالق بس ایک ہی رہے گا. ایک نہیں 1000 خدا بھی بنا سکتا ہے لیکن خالق بس ایک ہی رہے گا اور اسی خالق کی ہم عبادت کرتے ہیں.
کہ جنہوں نے اتنا آسانی سے اس یہودی کا سوال کا جواب دے دیا اور یہودی نے فوراً مسلمان بن گیا. اسی توحید کے پیغام کو بچایا مولا کائنات نے جس توحید کے پیغام کے لیے امام حسین علیہ السلام نے سب کچھ قربان کر دیا. تو اب آئیے اس بیوی کا ذکر کرے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو بچایا, اور وہ ہمارے پہلے امام کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. کسی نے سرور کائنات کے زمانے میں سوال کیا کہ ہم خدیجۃ الکبریٰ کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں. بی بی خدیجہ نے جو سب کچھ اپنی زندگی, اپنی مال, اپنی دولت, سب کچھ اسلام کے لیے قربان کر دیا, ہم ان کے احسانات کا بدلہ کیسے دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں اس دن ملتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے امیر المؤمنین کو زینب کبریٰ جیسی بیٹی عطا فرمائی. رسول اللہ آتے ہیں, جب بی بی زینب کی ولادت ہوتی ہے تو رسول اللہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ میری بیٹی اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے, اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے. جس نے زینب کا حق عطا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق عطا کر دیا. یہ ہے عظمت بی بی زینب کی. بی بی زینب سلام اللہ علیہ, جس گھرانے میں بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اس گھرانے میں پہلے سے ہی موجود پنجتن پاک, اور بی بی کا ہر جو رشتہ ہے وہ سردار ہے. نانا سید الانبیاء, بابا سید الاوصیاء, فاطمہ سیدۃ النساء العالمین, اور دونوں بھائی سید شباب اہل الجنہ. نانا انبیاء کے سردار, بابا اوصیاء کے سردار, ماں اس دنیا کی ساری عورتوں کی سردار, اور بھائی جوانان جنت کے سردار. تو جو بی بی پنجتن پاک کے ساتھ پلی ہو تو اس کا ہم کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد و آل اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم. نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ حدیث ہے کہ جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہے. 7 معصومین کا شرف پایا بی بی زینب نے. پہلے تو پنجتن پاک, محمد مصطفیٰ, علی مرتضیٰ, فاطمہ الزہرا, حسن مجتبیٰ, حسین شہید کربلا, اور پھر ہمارے چوتھے امام اور ہمارے 5ویں امام امام سجاد علیہ السلام اور امام محمد الباقر علیہ السلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ, سیدہ فاطمہ کو اس دنیا میں ساری عورتوں کے لیے ایک مثال بنا کے بھیجا ہے. ماں کو کیسے ہونا چاہیے, بیٹی کو کیسے ہونا چاہیے, بیوی کو کیسے ہونا چاہیے. اگر یہ سب کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو سیدہ فاطمہ سے سیکھو. یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ذریعے سے سکھایا. لیکن یہ سارے کردار بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ نے سکھائے, لیکن ایک کردار کو سکھانے کا موقع نہیں ملا. وہ تھا کہ ایک بہن کو بھائی کے ساتھ کیسا کردار ہونا چاہیے, ایک بہن کا بھائی کے ساتھ کردار کیسا ہونا چاہیے. بی بی زینب کبریٰ کو جتنی محبت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھی, شاید کائنات میں کسی بھی بہن کو اتنی محبت اپنے بھائی کے ساتھ نہیں تھی. اس لیے بی بی زینب کو ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ جس طرح بی بی سیدہ فاطمہ ساری عورتوں کے لیے ایک مثل ہے, ویسے ہی بی بی زینب بھی ساری عورتوں کے لیے ایک مثل ہے. اب ایک جملہ کہتے رہو کہ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ, بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کا اپنا مقام, بی بی سیدہ کا اپنا مقام, لیکن بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی وقت میں خدیجہ کی مثل بھی ہے اور ثانیہ زہرا بھی. تو اب اگر ہم توحید سیکھنا چاہتے ہیں تو اسی بی بی سے سیکھنا چاہیے. کربلا کے سارے مسائل کے باوجود, امام حسین کی شہادت کے باوجود, شام غریبہ کے باوجود, جب بی بی کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا تو کیا فرماتی ہے؟ کہتی ہے کہ واللہ ما رأیت الا جمیلہ, کہ واللہ خدا کی قسم میں نے خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. کتنا یقین تھا بی بی زینب کو اللہ کی وحدانیت پر, اللہ کی توحید پر. بی بی زینب وہ بی بی ہے کہ جنہوں نے یزید جیسے, ابن زیاد جیسے ظالموں کو دکھا دیا کہ اہل البیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. پوری دنیا کو دکھا دیا کہ اہل البیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے.
جب بیوی کو یزید کے دربار میں لایا گیا، سیدہ کی بیٹی، علی کی بیٹی یزید سے کہتی ہے واللہ لا تمحو ذکرنا، کہ واللہ اللہ کی قسم ہم اہل البیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے کہہ رہی ہے، جب سب کچھ لٹ چکا تھا، اس وقت بی بی یزید سے کہہ رہی ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، ہم اہل البیت کا ذکر مٹنے والا نہیں ہے۔ آپ خود ہی جا کے شام دیکھیے، کہاں یزید کہ جس کی خبر کا ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اور کہاں زینب کبریٰ، کہاں علی کی بیٹی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجیے محمد وآلہ۔ یہ تو معجزہ ہے یقیناً علی کی بیٹی کا، یہ تو معجزہ ہے یقیناً علی کی بیٹی کا، ظالم کے شہر میں فرش عذاب بچھا دینا۔ کتنے زیادہ کام کیے بی بی زینب نے اللہ کی روشنی کو زندہ رکھنے کے لیے۔ انہوں نے یزیدی حکومت کی بنیادوں کو ہلا دیا، بنی امیہ کی بنیادوں کو ہلا دیا، لیکن افسوس اتنے ہی زیادہ ظلم اٹھائے گئے۔ کربلا میں، کوفے میں، شام میں، اور یہاں تک کہ اپنی پوری زندگی میں، جس بیوی نے قیامت تک ظلم کو رسیوں میں باندھا، اسی بیوی کے ہاتھ رسیوں میں باندھے گئے، وہ شام کے بازار میں لائی گئی۔ بس عزادارو، جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت ہوئی، رسول اللہ نے اپنے رخسار کو بی بی زینب کے رخسار پر رکھا۔ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ زور زور سے گریہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، زور زور سے رونا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ پوچھتی ہے کہ بابا آپ اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری نواسی کتنے مصائب سے گزرے گی، کتنے بازاروں کے سامنے سے گزرے گی، کتنے شرابیوں کے دربار میں جائے گی۔ یہی بیوی ام المصائب ہے، یہی بیوی ام المصائب ہے۔ بس عزادارو، جب بی بی زینب کو یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید پوچھتا ہے کہ زینب زینب تمہارے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ دربار میں جو لوگ تھے شاید سوچ رہے ہو کہ علی اکبر کا لاشا کہے گی، شاید سوچ رہے ہو کہ بی بی کہے گی کہ میرے بھائی حسین کی شہادت، شاید سوچ رہے ہو میرے بھائی حسین پہ دوڑتے ہوئے گھوڑے۔ دارو یزید پوچھتا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی تھی؟ اور زینب کبریٰ جانتے ہیں کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کہ زینب کے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے کہ تو جیسے سے بات کر رہی ہے، کہاں علی کی بیٹی اور کہاں وہ شرابی کا دربار۔ بس عزادارو، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ اے میرے جد حسین، میں آپ کے مصائب سن کے خون کے آنسو روتا ہوں۔ کسی نے سوال کیا کہ کیا امام حسین کی شہادت پر خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا نہیں، جن مصائب پر میں خون کے آنسو روتا ہوں ان مصائب پر تو حسین بھی خون کے آنسو روتے تھے۔ جانتے ہیں کون سے مصائب ہیں؟ وہ مصائب خاندان رسول خدا کی عورتوں اور بچوں کے مصائب، وہ مصائب شام اور کوفے کا بازار، وہ مصائب زینب کے مصائب۔ زینب کی پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے، زینب کے ہاتھوں پہ رسن باندھی گئی، زینب کی چادر چھینی گئی، زینب کو شرابی کے دربار میں لایا گیا۔ بس عزادارو، یہی وہ مصائب ہے کہ جس کو سن کے ہر امام خون کے آنسو روتا ہے۔ کتنا وقت گزارا ہے بی بی زینب نے شام کے زندان میں، وہ زندان کہ جس کی چھت بھی نہیں تھی۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ شام کا زندان ایسا تھا کہ رات کو ٹھنڈک اور صبح کی دھوپ کی وجہ سے گرمی۔ بس عزادارو، ایک غیر مسلم زندان کے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے، امام سجاد کے معجزات اور مظلومیت کو دیکھتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ جانتے ہیں کیا کرتا ہے؟ وہ شام کے ہر ایک گاؤں میں جاتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ جانتے ہو کہ یزید نے کس کو اسیر بنایا ہوا ہے؟ نواسی رسول خدا کو اسیر بنایا ہوا ہے، حسین ابن علی کی جان کو اسیر بنایا ہوا ہے۔ بس عزادارو، یزید مجبوراً ایک دن امام سجاد کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں، آپ مدینے چلے جائے۔ امام سجاد بی بی زینب سے فرماتے ہیں، بی بی زینب نے کہا کہ مجھے آزادی نہیں چاہیے ہے، مجھے 3 چیزیں چاہیے ہے۔ اپنی پہلی شرط بتاتی ہے کہ سب سے پہلے تو تبرکات کو واپس کیا جائے، وہ جو کربلا میں سارے شہید ہیں ان سب کے سروں کو واپس کیا جائے، ہماری لٹی ہوئی چادروں کو واپس کیا جائے۔ دوسری شرط بی بی زینب کہتی
کہتی ہے کہ مجھے ایک گھر چاہیے شام کے اندر، جہاں میں اپنے بھائی حسین کا گریہ کروں، جہاں میں اپنے بھائی حسین کا ماتم کروں۔ تیسری شرط کہتی ہے کہ ہمارے حوالے ایک شخص کیا جائے کہ جو ہمیں مدینہ تک پہنچائے۔ امام سجاد نے ان 3 شرطوں کو یزید کو بتایا اور کہا کہ بس ہمیں یہ 3 شرط چاہیے۔ یزید لعین کہتا ہے کہ وہ جو آپ کی پہلی شرط ہے کہ میں تبرکات کو واپس کروں، کوئی کہیں لوٹ کے لے گیا، کوئی کہیں اور لوٹ کے لے گیا، آپ مجھے قیمت بتا دے، میں آپ کو پیسے دینے کو تیار ہوں۔ امام سجاد بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، گریہ کرتے ہیں کہ یزید تیرے پاس وہ پیسے کہاں ہیں کہ جو اس کرتے کی قیمت عطا کرے، جس کرتے کو میری دادی فاطمہ نے میرے پاپا حسین کے لیے سلا تھا۔ بس عزادارو، یزید نے ساری شرطوں کو مانا، بی بی زینب کو ایک گھر دیا، بی بی نے 10 دن تک امام حسین کا ماتم کیا، امام حسین کی عزاداری کی۔ آخری دن اعلان ہوتا ہے کہ تبرکات واپس آ گئے ہیں، بیویوں کی لٹی ہوئی چادریں واپس آ گئی ہیں۔ بی بی زینب نے پہلی چادر کو دیکھا اور کہا کہ ام لیلا آپ کی چادر واپس آ گئی ہے۔ ایک اور چادر کو دیکھا اور کہا کہ بی بی ام کلثوم آپ کی چادر واپس آ گئی ہے۔ پھر ایک اور چادر کو دیکھ کے کہا کہ ام رباط آپ کی چادر واپس آ گئی ہے۔ تبھی بی بی کی آنکھیں ایک چھوٹی سی چادر پر پڑی، بی بی نے چھوٹی سی چادر کو اٹھایا، سکینہ کی خبر پر رکھ دیا، کہا سکینہ اٹھ جاؤ، سکینہ اٹھ جاؤ، سکینہ۔ لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔